ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 14۔ اسامہ کے چلے جانے کے 2 دن بعد ہی سندس کی ارحم سے بات ہوئی تھی اور انجانے میں اس نے ارحم کو فاطمہ کے متعلق بھی بتایا تھا کہ اس کی حالت خراب ہے، وہ وقت بے وقت روتی رہتی ہے۔ فاطمہ کی حالت سن کے ارحم کا دل مٹھی میں ہوا تھا۔ اس وقت اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ سندس سے بات کرے، اس لیے اپنی بھابھی کو حوصلہ دینے کا بول کر فون کاٹ دیا۔ اس کے 2 دن بعد ہی اسے کچھ عرصے کے لیے دبئی جانا پڑا اور دیکھتے دیکھتے وہاں کا کام سنبھلتے مہینہ گزر گیا۔ اس ایک عرصے میں اس کی سندس سے بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اسے احساس رہا تھا، کیونکہ سندس نے دوبارہ اپنے رشتے کے متعلق اس سے بات نہیں کی تھی۔ لیکن اس ایک مہینے وہ ایک بھی لمحہ فاطمہ کو نہیں بھلا پایا تھا۔ دل روز فیصلے سے ہٹنے پر اکساتا تھا اور وہ بہت مشکل سے اپنے دل کو سنبھالتا تھا۔ یوں تو ہر لمحہ ہی فاطمہ کا چہرہ اس کے سامنے رہتا تھا، لیکن اب دل ایک بار اسے دیکھنے کے لیے مضطرب ہونے لگا تھا۔ ایک مہینے بعد وہ واپس آیا۔ کام ختم نہیں ہوا تھا، پر واپس آنے کی وجہ حماد تھا۔ 2 ہفتے بعد حماد کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہوئی تھی اور اس نے اور سارا نے ارحم کو واضح کہہ دیا تھا کہ اگر وہ شادی کے ہر فنکشن میں شامل نہ ہوا تو وہ سارا اور حماد کا اس سے دوستی کا آخری دن ہوگا۔ اس لیے کام کو مینیجر کے سپرد چھوڑ کر وہ 1.5 مہینے بعد پاکستان آیا تھا اور اس کے بعد حماد نے اسے اپنے ساتھ اپنی شادی کے جمیلے میں الجھا دیا تھا۔ وہ خود آرام کرتے اپنا ہر کام ارحم کے سر پہ تھوپ دیا کرتا تھا اور دلہا سمجھ کر تان پیستے نہ چاہتے ہوئے بھی ارحم کو اس کے کام کرنے پڑتے، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ حماد کے ساتھ ساتھ سارا نے اپنے کام بھی اس کے سر ڈال دیے تھے۔ دراصل یہ سارا اور حماد کی پلاننگ تھی تاکہ ارحم فاطمہ کے خیال سے دور رہے، پر وہ دونوں غلط تھے۔ فاطمہ مصروفیت میں بھی اس کی سوچوں کا مرکز رہتی تھی۔ وہ خوش ہوتی تو شاید پھر وہ اس کو اتنا نہ سوچتا، پر وہ تکلیف میں تھی۔ جو ہے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، پر جب سے سندس نے اسے بتایا تھا کہ فاطمہ کا کیا حال ہے، جب سے اسے اپنی اور فاطمہ کا ایک نہ ہونا بے انتہا تکلیف دے رہا تھا۔ ارسلان کے گھر سے رشتہ پکا ہونے کے بعد ان کا ارسلان کی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ارسلان تو جلد ہی اپنے ارادے کی تکمیل کرنے والا تھا، پر اسامہ کے شہید ہونے کے بعد وہ ٹھہر گیا۔ دل عجیب ہوا تھا۔ اس نے اسامہ کے جنازے پر جب فاطمہ کو روتے دیکھا تو دل دکھا تھا، رحم آیا تھا اسے فاطمہ پر، اور اسی دوران وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ارادے کے متعلق سوچنے لگا تھا کہ کہیں وہ بہت بڑا گناہ تو نہیں کرا۔ دل کے ایک طرف سے آواز آتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بخشا جائے، سب ڈرامہ ہے، اور ایک طرف سے آواز آتی تھی کہ چھوڑ دو، کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کا پچھتاوا ساری عمر رہے۔ اور اس دوران وہ سندس کو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا کہ وہ اس کے گھر رشتہ بیچ چکا ہے، اس کا رشتہ پکا بھی ہوا ہے، اور نہ ہی ارسلان کی ماں نے سندس کے گھر فون کرنے کی زحمت کی تھی، اور وہ تو پہلے سے ہی بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ فاطمہ وقت کے ساتھ سنبھلنے لگی تھی۔ اس سے ان 7 مہینوں میں خود کو حالات کے حساب سے ڈھالنا سیکھ لیا تھا۔ جب اب اس کو ساری زندگی ہی ایسے ماحول میں گزارنی تھی تو اس کو خود کو اتنا مضبوط تو کرنا تھا، ورنہ ایسے تو گھٹ گھٹ کر مر جانا تھا۔ اسامہ کے جانے کے بعد شروع کے دنوں میں تو تہمینہ کا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی نارمل رہا، لیکن پھر کچھ دنوں میں اپنے پرانے رنگ میں آنے لگا، اور اب تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی خواہش شدت پکڑ چکی تھی، اور اب تو ان کو یقین ہونے لگا تھا کہ فاطمہ بانجھ ہے، اور یہی بات وہ حارث کے دماغ میں بھی بھرنے لگی تھی کہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھانے میں کیا حرج ہے۔ اور اب تو حارث بھی اس بات کو سوچنے لگا تھا۔ اسے یہ بھی عجیب لگنے لگا تھا کہ فاطمہ ڈاکٹر کو دکھانے سے کیوں بھڑک جاتی ہے، کہیں واقعی تو اس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اور پھر اس نے فاطمہ کے انکار کے بعد بھی اس کے انکار کو مسترد کر دیا، اور فاطمہ بھی اس بار اسے گھر جانے کی دھمکی نہ دے پائی، کیونکہ اگر حارث اب کی بار بول دیتا کہ مرضی ہے چلی جاؤ تو وہ کیا کرتی۔ پہلے ہی اس کے ماں باپ ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہے تھے، اور پھر اس کا غم بھی، اور پھر دل میں دعائیں کرتے کہ اس میں کوئی کھوٹ نہ نکلے، اس کے اندر یہ کمی نہ ہو۔ وہ حارث کے ساتھ گئی، اور آخر میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھنے تک وہ یہی دعائیں کر رہی تھی، اور اس کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکثر شادی کے فوراً بعد ایسا نہیں ہوتا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو جلد اس نعمت سے نوازے۔ فاطمہ کا دل کیا وہ سجدے میں گر جائے۔ اگر اللہ نہ کرے رپورٹ مثبت نہ آتی تو وہ کیا کرتی۔ اس کے بعد تہمینہ نے اولاد کا تانا نہیں دیا، پر بولنے والوں کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح تہمینہ کے پاس بھی بہت سے موضوع تھے۔ سندس نے تو تھک کر افسوس سے اپنی ماں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ البتہ حارث کے ذہن پر اپنی ماں کی باتیں ضرور اثر انداز ہونے لگی تھیں، یا شاید شروع دن سے ہی ہوتی تھیں، پر رد عمل اب دکھانے لگا تھا۔ حماد کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ یہ شادی کے دن کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا۔ ارحم حماد کی خوشی میں بہت خوش تھا، پر اس کے دل میں کسک تھی۔ اس نے اپنی اور فاطمہ کا ولیمہ اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے کرنے کا سوچا تھا کہ دنیا رش کرے، پر بات پھر وہی نصیب کی تھی۔ حماد کی شادی کے بعد اسے واپس دبئی جانا تھا، اور وہ انہی تیاریوں میں تھا۔ فاطمہ تو ہر وقت ہی اس کے دل و دماغ میں تھی، البتہ سندس کو وہ بالکل فراموش کر چکا تھا۔
سندس کا 4-5 بار فون بھی آیا تھا، پر اس نے سندس کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ سارا کی شادی میں مصروف ہے اور اب 3 دن بعد واپس اس کی دبئی کی فلائٹ تھی۔ ویسے تو وہ اور کچھ وقت یہیں گزارنا چاہتا تھا، پر اس کے مینیجر کا فون آیا تھا کہ معاملہ تھوڑا بگڑ گیا ہے اور اس کا آنا ضروری ہے، جس کی بنا پر اسے جانا پڑ رہا تھا۔ مریم کا اب بھی وہی حال تھا، 3 مہینے ہونے والے تھے، پر اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اب گھر کے کاموں میں واپس میریب کی مدد کروانے لگی تھی اور سفیان کو وقت دینے لگی تھی۔ وہ اس کی شوہر کی نشانی تھا، وہ ہو بہو اسامہ لگنے لگا تھا اور اب مریم کے پاس وہی جینے کی وجہ بچا تھا، پر وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ عارف صاحب، میرب اور فاطمہ اس سے خود سے کوئی بات کرتی تو وہ جواب دے دیتی، لیکن ویسے خاموش رہتی تھی۔ مریم کی ماں اسے لینے آئی تھی کہ وہ عدت ان کے گھر پوری کرے، پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اسامہ کے ساتھ ہی رہے گی۔ اسے اپنے کمرے میں اسامہ کی خوشبو آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سانس لے پاتی تھی، کہیں اور رہی تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس کی بات سنتے اس کی ماں خاموش ہو گئی تھی، اور خاموش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں پتا تھا میرب اور عارف صاحب کیسے ہیں۔ اس عرصے میں مریم بہت کمزور ہو گئی تھی، رنگت بھی اب پھیکی پڑ چکی تھی، ہمیشہ ہونٹوں پر جو نرم مسکراہٹ رہتی تھی وہ اب تک ایک بار بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں آئی تھی۔ بڑی بڑی چمکدار آنکھوں کا دیا بھی اب بجھ چکا تھا۔ فاطمہ اب تھوڑا خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے کسی فیس بک پوسٹ پر پڑھا تھا کہ خوش رہنا اداس رہنے سے زیادہ مشکل ہے، پر ہر قسم کے حالات میں خوش رہنا صبر کی نشانی ہے، جسے پڑھ کر وہ بھی صابر بننے کی کوشش کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ صابر ہی ہے۔ سندس چونے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کے کانوں میں تہمینہ کی آواز پڑی۔ وہ حارث سے سندس کی شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی، جس سے حارث بھی اتفاق رکھتا تھا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ اسے یونی کے لیے نکل کر فوراً ارحم کو کال کری تھی۔ وہ اسے یونی ملنے بلانے والی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا نمبر بند تھا۔ وہ وقفے وقفے سے اس کا نمبر ملاتی رہی تھی، پر وہ مستقل بند بتا رہا تھا۔ حارث آج 2 دن کے لیے کسی میٹنگ کی وجہ سے آفس کی طرف سے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو اس کے آنے تک میکے جانے سے منع کیا تھا، جس پر فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارحم کا موبائل ٹیبل سے گر کر ٹوٹ گیا تھا اور نیا موبائل لینے میں اسے 1 دن لگ گیا تھا۔ جب موبائل آن کیا تو سندس کے میسیجز تھے، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ میسیجز میں بھی رشتے والی پریشانی کا بتا رہی تھی۔ ارحم نے اس سے ملنے کا کہا تو اس نے بتایا کہ بھائی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، کل اس کی برتھ ڈے ہے، وہ فرینڈس کی ٹریٹ کے بہانے اس سے ملنے آئے گی۔ لیکن ارحم کی تو آج رات 1 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ انکار کرتا جب دل سے ایک تیز آواز اٹھی۔ اس نے اپنے دل کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، پر آخر میں دل کے ہاتھوں ہار گیا۔ حارث گھر پر نہیں تھا اور سندس کی برتھ ڈے تھی۔ دل نے بڑی ہوشیاری سے اسے اپنی باتوں میں پھنسایا تھا۔ اگر وہ سندس سے ملنے اس کے گھر چلا جائے تو آخری بار ہی صحیح، پر وہ ایک بار جی بھر کے فاطمہ کو دیکھ لے گا۔ اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کرتے وہ بھول گیا تھا کہ اس کی یہ خواہش کسی کی زندگی کے لیے کتنی بری ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے سندس سے بات کر کے اسے اعتماد میں لے کر اسے اس کے گھر پر ملنے کا کہا، اور کہا کہ اپنی امی اور بھابھی کو بول دینا کہ کلاس فیلو ہے اور کوئی کام بتا دینا، پر سندس کا دماغ تو کہیں اور ہی چل پڑا تھا۔ اگر وہ ابھی فاطمہ اور تہمینہ سے ارحم کو ملوا دیتی تو بعد میں جب ارحم رشتہ لاتا تو وہ کیا کہتی؟ وہ اتنا نہ ڈرتی اگر بیچ میں ارسلان نہ ہوتا۔ پر تہمینہ اسے کتنا بھی پیار کرتی ہوں، پر وہ جانتی تھی اس معاملے میں اس کی ماں کسی صورت اس کا ساتھ نہیں دے گی، اور ارحم کے بتانے پر کہ آج رات کی فلائٹ سے وہ واپس دبئی جا رہا ہے 2 مہینوں کے لیے، تو وہ آج ہی مل سکتی تھی۔ اس لیے جب اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے رات کو ارحم کو بلا لیا۔ تہمینہ تو ایک بار کھانے کے بعد جو کمرے میں جاتی تھی دوبارہ نکلتی نہیں تھی، اور فاطمہ تو 11 بجے ہی سو جاتی تھی جب سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جسے تہمینہ نے ناٹک کا نام دیا تھا۔ اور اب وہ 2 مہینے بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ ارحم کے واپس آنے سے پہلے کچھ غلط ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ اور اپنے آنے والے برے وقت سے بے خبر فاطمہ خود کو صابر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ارحم بے صبری سے رات کے انتظار کر رہا تھا، وہ فاطمہ کو دیکھے گا۔ ویسے تو وہ ہر وقت ہی اس کی نظروں کے سامنے رہتی تھی، پر آج اسے روبرو دیکھنے کا سوچ کر ہی وہ کسی احساس کے تحت آسمان میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ پر اسے ایک بات فوراً اداس کر دیتی کہ وہ آخری بار فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ فاطمہ کے علم میں لائے بغیر ہی کہ کوئی اسے کتنا چاہتا ہے وہ اس کی زندگی سے نکل جانے والا تھا، لیکن آخری بار ہی صحیح، پر اسے دیکھنے کو نصیب ہو رہا تھا۔ یہی اس کی خوش قسمتی تھی، اور اب وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سندس کی برتھ ڈے کے لیے آن لائن ہی ڈریس آرڈر کر دیا تھا، لیکن وہ جو اصل بات سندس کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے بعد تو وہ دنیا کے کسی تحفے سے خوش نہیں ہونے والی تھی۔ آخرکار صبر کا وقت ختم ہوا، اور وہ جو پہلے ہی سندس کے گھر کے پاس ہی تھا، سندس کا میسج پڑھ کے فوراً گاڑی گھر سے تھوڑی دور روک دی۔ سندس نے 11:15 بجے سے میسج کیا تھا کہ امی اور بھابھی سو چکی ہیں، آ جائیں۔ وہ گفٹ لے کر گاڑی سے اترا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر سندس کو میسج کیا۔ 2 منٹ بعد ہی آرام سے دروازہ کھلا، پر سامنے کوئی نہیں آیا۔ ارحم اندر آ گیا۔ دروازے کے پیچھے ہی سندس کھڑی تھی، اس کی رنگت ڈر سے تھوڑی اڑی تھی،
पहली बार किसी लड़के के चक्कर में पड़ी थी, ऊपर से डायरेक्ट घर बुला लिया था, वो भी रात के इस पहर। उसे डर अरहम से नहीं, इस बात से लग रहा था कि कोई देख ना ले, क्योंकि इतने अरसे में वो इतना तो जान चुकी थी कि अरहम उसे टच भी नहीं करेगा। अरहम उसकी बदलती रंगत देख उसकी कैफियत समझ रहा था और उसे खुद भी यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं लग रहा था। अगर उसकी वजह से सुंदस की इज्जत खराब हो जाती तो। उसने गिफ्ट सुंदस की तरफ बढ़ाया। सुंदस ने अरहम के इसरार पर खोला तो उसमें पिंक कलर का ड्रेस था। सुंदस ने ड्रेस की तारीफ की तो अरहम ने उसे पहन कर आने को कहा। उसकी बात मानते वो ड्रेस लेकर जल्दी से अंदर चली गई। अरहम 2 मिनट ऐसे ही खड़ा सोचता रहा और फिर दिल में उठती नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज करते अंदर की तरफ किया। सुंदस से बातों के दौरान सुंदस उसे अपने घर के बारे में बताती थी। वो उसी की बातों से अंदाज़ा लगाते फातिमा और हारिस के कमरे के दरवाजे पे खड़ा हुआ। अंदर कहीं से फौरन आवाज़ आई, यह गलत है, पर साथ ही एक और आवाज़ आई जो पहली आवाज़ से ज़्यादा तेज़ थी कि कुछ मिनट की तो बात है, एक आखिरी बार देख लो। दिल पर हाथ रखते अपना निचला होंठ दांतों में दबाते उसने दरवाजे की नॉब घुमाई। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए खुल गया। वो जानता था सुंदस को आने में 10 मिनट लगेंगे, जब तक वो फातिमा को देखकर वापस लॉन में चला जाएगा। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी थी। कुछ सेकंड्स से उसे कुछ नजर नहीं आया, पर 2 मिनट रुकने के बाद कम रोशनी में भी अंदर का मंजर वाज़िह होने लगा। बेड पर कंबल में दुबके कोई वजूद सो रहा था। वो यकीनन फातिमा थी। ये सोचते उसकी एक बीट मिस हुई। वो कदम कदम चलता बेड के पास गया। दिल में अजीब ही शोर बरपा था। अंदर से कोई चीख चीख कर कह रहा था कि मत देखो, वरना पीछे हटना बाद में जान जान ले जाएगा। पर अपने अंदर की आवाज़ को दबाता वो आगे बढ़ा। वो आज आखिरी बार उसे देख रहा है, ये सोचते उसने कर्ब से आंखें बंद की। वो आज पहली बार किसी लड़की के कमरे में आया था, और लड़की भी वो जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, और वो 7 महीने पहले ही किसी और की बीवी बन चुकी है। उसने आंखें खोली। तकिए पे बाल बिखरे थे। वो अरहम की तरफ से हल्की करवट लिए हुए थी। पूरा वजूद नरम और मोटे कंबल में छुपा था। चेहरा कंबल से बाहर था, लेकिन चेहरे पर गिरे बाल पर्दे का काम कर रहे थे। अंदर से फौरन आवाज़ आई कि फौरन यहाँ से भाग जाए। अपने सामने अपने सबसे अजीज और कीमती दुआ को देखते। हाँ, वो उसकी दुआ ही थी। अरहम इलियास ने उसे हर कबूलियत वाले वक्त अल्लाह से मांगा था। उसने जब जब जिससे सुना था कि इस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, उसने तब तब फातिमा को मांगा था, पर शायद उसकी तमाम दुआएं रद्द हो चुकी थी। आंख से एक गर्म आंसू निकल कर नीचे गिरा। वो इस वक्त ये तक भूल गया था कि वो कहाँ है, कोई आ सकता है। वो सब भूल गया था। याद था तो बस ये कि उसके सामने फातिमा थी। उसने अपने कांपते हाथ बढ़ाकर फातिमा के बाल उसके चेहरे से हटाना चाहे, न जाने क्यों अपने हाथ उसके करीब ले जाते उसके हाथ कांप रहे थे। वो नामहरम थी उसकी, शायद इसलिए तो उसने फातिमा से बात तक न की थी कि पहले वो उसके निकाह में आ जाए और फिर उसे बताएगा कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है। और उसने हाथ बढ़ाकर हल्के से फातिमा के बाल उसके चेहरे से हटाए। बाल हटाते उसका हाथ फातिमा के गाल से मस हुआ। किसी का हाथ अपने गाल पर महसूस करके फातिमा जो पहले ही कच्ची नींद में थी, उसकी नींद टूटी। दिल में जो पहला गुमान आया वो हारिस का था, क्योंकि और कोई तो आ ही नहीं सकता था। इससे पहले अरहम अपना हाथ उसके बालों से हटाता, फातिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप जल्दी आ गए। नींद में बिल्कुल हल्की रोशनी में चेहरा ठीक से ना देखते उसने अरहम की जानिब करवट ली और मुस्कुराते उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। इससे पहले फातिमा उसका चेहरा देख पाती या अरहम अपना हाथ छुड़वा कर निकल पाता, दोनों की कुछ भी समझने से पहले कमरे में अचानक रोशनी हुई। अचानक रोशनी पर फातिमा की आंखें चुंधिया गईं और अरहम ने भी आंखें बंद करके खोली। हारिस जिस काम से कंपनी की तरफ से शहर से बाहर गया था, वो जल्द ही मुकम्मल हो गया। उसे सुंदस की बर्थडे याद थी। उसने वहीं से सुंदस के लिए खूबसूरत शॉल गिफ्ट ली और वैसे ही एक शॉल फातिमा के लिए भी ली थी। उनको वापस कल आना था, पर वो पहले ही आ गया था। रास्ते से उसे सुंदस की बर्थडे का केक लिया और गुलाब के फूलों का गुलदस्ता। लेकिन घर जैसे ही करीब आने लगा तो उसे कुछ याद आया जो वो भूल गया था। उसने सुंदस के लिए कुछ लिया, उस पर कोई मसला हो या ना हो, पर तहमीना के लिए ना लेकर फातिमा के लिए लेना तहमीना को बहुत बुरा लगता। वो लब भिंचे अपनी इतनी बड़ी गलती पर खुद को सलावातें सुनाने लगा। फिर सोच लिया कि फातिमा को बोल देगा कि जब तक अम्मी के लिए ना लाए वो ना पहने। घर के दरवाजे पर उतर कर उसने टैक्सी वाले को किराया दिया। अपने एक हाथ में बैग और केक के शॉपर पकड़े, उसने दूसरे हाथ से जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। केक टेबल पर रखे उसने एक नज़र सुंदस के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। कमरे की लाइट जली हुई थी। उसने टाइम देखा, अभी 12 बजने में 5 मिनट थे। उसने बैग पकड़े अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही कमरे में जाते उसने लाइट जलाई। किसी मर्द को फातिमा के करीब खड़े देख और फातिमा का उसका मुस्कुराकर हाथ पकड़ा हारिस के पैरों तले ज़मीन खींच गया। इतनी रात को कोई गैर आदमी उसके घर में, उसके कमरे में, उसकी बीवी के साथ क्यों था? फातिमा ने धीरे से आंखें खोली तो उसकी पहली नज़र दरवाजे के करीब स्विच बोर्ड पर हाथ रखे हारिस पर गई, जो उसे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। लेकिन फातिमा की सांस उसकी नज़रें देखकर नहीं, बल्कि ये सोचकर अटक गई थी कि वो किसका हाथ थामे है। मुड़कर उसने देखा तो किसी अनजान शख्स को देख झटके से उसका हाथ छोड़ा और बेड के एक तरफ पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द फैलाया। और हमने एक नज़र फातिमा के खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखा, फिर हारिस को, जो इन दोनों को ऐसे देख रहा था कि अभी मार देगा।
हारिस, मुझे लगा मैं समझी कि हारिस को गुस्से से अपनी तरफ पड़ते देख वो फौरन से सफाई देने लगी। अरहम की नज़र उस पर पड़ी जो अब हल्के हल्के कप कपा रही थी, और फिर उसने अपने और फातिमा के सामने खड़े हारिस को देखा। वो गलती पर था, पर न जाने क्यों अरहम को उस पर बेइंतहा गुस्सा आया, जिस तरह वो फातिमा को देख रहा था। और फातिमा का उससे डरना उसे गुस्सा दिला रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। कौन है ये? मैंने पूछा, कौन है ये? फातिमा से कोई जवाब ना पाकर वो गुस्से से चीखा। फातिमा डर के 2 कदम पीछे हुई तो अरहम से टकराई और फिर करंट खाकर उससे दूर हुई। हारिस, तुम तुम्हें तो मैं जानता हूँ, अमीर बाप की नाजायज़ औलाद। इससे पहले वो फातिमा की बात काट कर अपनी बात मुकम्मल करता, अरहम का हाथ उठा, लेकिन नज़र फातिमा के जर्द जर्द पड़ते सफ़ेद होते चेहरे को देख जबत से अपना हाथ रोक गया, और उसके लिए यह मुश्किल तरीन था। क्या हुआ, रुक क्यों गए? कहते साथ उसने पीछे मुड़कर फातिमा को देखा, जो अब बाज़ाब्ता वाज़िया कांप रही थी। ओह! नफ़रत से उसने अपने होंठों को गोल किया, जैसे उसके रुकने की वजह समझा हो। एक बार फिर वो रात को अपनी इज्जत की परवाह किए बिना चीखा। उसकी चीख सुन के सुंदर से ड्रेस पहने शीशे के सामने खड़ी दुपट्टा सेट कर रही थी भागकर फातिमा के कमरे में आई, और अंदर का मंजर देखकर दरवाजे पर ही ठहर गई। दिल रुका, चोरी पकड़ी गई थी। भाई भाई भी शदीद गुस्से में थे, अब पता नहीं वो उसके साथ क्या करते। अरहम इलियास होना तुम, एम ए इलियास के बेटे। गुस्से से कहते उसने अरहम का गिरेबान पकड़ा। अरहम ने जबड़े बींच कर उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाए, लेकिन हाथ हटाते ही हारिस का हाथ हवा में बुलंद हुआ और अरहम के गाल पर अपने पूरे जोर से पड़ा। वो लड़खड़ाया नहीं, वो फाइटिंग क्लब चाहता था, उसके लिए ये थप्पड़ मामूली था, लेकिन ये थप्पड़ मारने का हक, उस पर हाथ उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का था, जिन्होंने हक होते हुए भी आज तक हाथ उठाया नहीं था। अब के अरहम का सबर जवाब दे गया था। वो सरहद से आगे बढ़ा और हारिस का गिरेबान पकड़ा और अपने हाथ का मुक्का बनाते वो उसके मुंह पर मार देता, मगर फातिमा फौरन सामने आई। छोड़ो, छोड़ो उसे। उसने अरहम का हाथ हारिस के गिरेबान से हटाया, ना चाहते हुए भी। एक बार फिर अरहम ने उसे छोड़ दिया, साथ ही हारिस ने झटके से फातिमा को पीछे किया। सुंदस जो 2 कदम आगे बढ़ी थी वापस पीछे हुई। तुम्हें जानता हूँ अरहम इलियास, अपने पैसों के बल पर अय्याशी करने वाले मर्द हो तुम। ये तो तुम्हारा रोज का काम है। तुमसे कैसा गिला अफसोस तो मुझे इस बदकिरदार लड़की पर है जो तुम्हारी अय्याशी का सामान बनी। गुस्से से लाल होते उसने फातिमा को देखा। अरहम ने कुछ बोलना चाहा, जब उसकी नजर दरवाजे पे खड़ी सुंदस पर पड़ी, जो नफी में सर हिला रही थी। यानी वह हारिस को उसका बताने से मना कर रही थी, लेकिन उसका ये मना करना हारिस के पीछे खड़ी फातिमा ने भी देखा था। उसने मदद तलब नजरों से सुंदस को देखा था, जो वो अरहम की तरफ देखते नफी में सर हिला रही थी, और फिर उसे समझने में चंद लम्हे लगे थे कि ये सामने खड़ा शख्स सुंदस के लिए उसके बुलाने पर आया है। और इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि वह खामोश क्यों खड़ी थी। निकलो मेरे घर से, इससे पहले मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। तुम्हारी दौलत का दबदबा मुझ पर नहीं चलेगा, मैं बेगैरत नहीं हूँ। अरहम की एक भी बात सुने बगैर उसे धक्का देते उसे घर से निकाला और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अरहम चाहता तो इस वक्त उसे उसी की तरह बता सकता था, पर बात सिर्फ फातिमा की इज्जत की थी कि उसके आगे से बराबर की जवाबदारी पर फातिमा का सबके सामने तमाशा लग जाएगा, जो पहले ही वो सबके सामने लगा चुका था। वो वापस कमरे में आया, जहाँ अब भी फातिमा और सुंदस वैसी की वैसी खड़ी थी, शायद शौक की कैफियत में थी। जब फातिमा ने हारिस को अपनी तरफ बढ़ते देखा, 2 लम्हों की खामोशी के बाद कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी, जो हारिस ने फातिमा के चेहरे पर मारा था। थप्पड़ इतना शदीद था कि फातिमा लड़खड़ा कर नीचे गिरी, होंठ के किनारे से खून निकलने लगा। अरहम ने अपने बाप पर बात बर्दाश्त की, अपने मुंह पर पड़ा थप्पड़ बर्दाश्त किया, सिर्फ फातिमा की वजह से। लेकिन अगर इस वक्त वो यहाँ हारिस का फातिमा पर उठता हाथ देख लेता, तो उठने से पहले ही हाथ तोड़ देता। ज़मीन पर गिरी फातिमा बेयकीनी से हारिस को देख रही थी, जिसने उसकी सफाई सुने बगैर ही उसे मुजरिम ठहरा दिया था। एक यही मान तो रह गया था फातिमा को हारिस पे, कि वो उस पर यकीन रखता है, कभी शक नहीं कर सकता, वो उस पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। पर आज वो फातिमा का बचा कुचा मान भी तोड़ चुका था। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जिसमें एतबार ही ना हो। आज उसे वाकई अपने और हारिस की इस बेएतबारी के रिश्ते से नफरत हुई थी। हारिस ने जारहाना तरीके से उसका बाजू पकड़ के उसे उठाया और अपने रूबरू खड़ा किया। बोलो, और कितने लोगों से ताल्लुकात रख रही हो? हारिस के घटिया अल्फाज उसे बेयकीन कर रहे थे, वो इतना गिरा हुआ तो नहीं था। बताओ, और कितने लोगों की अय्याशी का? भाई प्लीज। पीछे से सुंदस की भीगी आवाज बुलंद हुई। बताओ, वो आपकी धाड़ा था, इसलिए यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी ना, और मैं के जाकर भी यही करती रही हो। ये सिला दिया है तुमने मुझे मेरे एतबार का। गुस्से से चीखते उसने फातिमा के बाल मुट्ठी में जकड़े और फिर झटके से छोड़े कि फातिमा तड़प के रह गई। कौन सा भरोसा हारिस, आपने मुझ पर भरोसा किया ही कब है? अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इस घटिया बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये आंसू, ये अदाएं अपने इन आशिकों को दिखाना जिनके साथ तुम ताल्लुकात रखती आई हो। फातिमा का चेहरा अपने हाथों में दबोचे वो गुराया। सुंदस ने आगे बढ़कर हारिस को जबरदस्ती पीछे हटाया।
میں نے اسے نہیں بلایا تھا حارث، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، نہ ہی میں نے کبھی اسے دیکھا ہے، بلند آواز میں بولتی وہ رو دی۔ کتنی اذیت تھی کہ اسے اپنے کردار کی وضاحت دینی پڑی تھی، دل میں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ بے وقوف سمجھا ہے تم نے مجھے؟ اس گھر میں کوئی ایسے کھلے کھڑکی یا دروازے نہیں جن سے تمہارے عاشق اندر آئیں، جب تک تم خود اندر نہ لاؤ۔ افسوس صد افسوس، کاش ایک بار وہ پیچھے کھڑی اپنی بہن کو بھی دیکھ لیتا، وہ بھی تو لڑکی تھی، اس پر شک کیوں نہیں؟ جو اصل مجرم تھی ایک بار اس سے پوچھ لیتا۔ فاطمہ نے حیرت و افسوس سے سندس کو دیکھا، جو اب بھی اپنا گناہ قبول کرنے کے بجائے منہ پر تالا لگائے بیٹھی تھی۔ لیکن اب بہت ہوا، وہ اس کی عزت بچانے کے لیے اپنے کردار کے پرخچے اڑتے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ نے بولنا چاہا جب ایک بار پھر حارث نے سب کا دل ایک بار پھر مٹھی میں کیا۔ تمہاری جیسی عورتیں قابل ہی نہیں ہوتی کہ انہیں عزت سے گھر کی چار دیواری میں رکھا جائے۔ وہ دھاڑا تھا، فاطمہ کا وجود چھل ہوا تھا، الفاظ نہیں وہ خنجر تھے جو اس کی روح میں پیوست کیے تھے۔ میری غیر موجودگی میں یہی کرتی آئی ہو نا تم، باہر جانے نہیں دیا تو اپنے عاشقوں کو گھر اور کمرے تک لے آئی۔ کہتے ساتھ ایک اور زوردار تھپڑ فاطمہ کی گال پر مارا تھا کہ وہ وزن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر گر گئی۔ سندس نے فوراً بھائی کا ہاتھ پکڑا تھا، رونے سے اس کا چہرہ بھی مکمل بھیگا تھا اور ڈر و خوف سے چہرہ سفید پڑا تھا۔ فاطمہ نے کچھ بولنا چاہا جب وہ ایک بار پھر چیخا، تم جیسی عورتیں گھروں کی عزت بننے کے قابل نہیں بلکہ طوائف کے۔ حارث! فاطمہ حلق کے بل چیخی تھی، وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کا شوہر اسے طوائف سے تشبیہ دے رہا تھا، اس کے لیے زمین میں گر جانے کا مقام تھا۔ اپنے بھائی کی بات سنتے سندس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چیخو پکار کی آواز سنتے تہمینہ بھی بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اندر کا منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں حارث صفان پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کمرے میں اچانک سناٹا ہوا تھا، تہمینہ نے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور سندس حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ سن ہوئی حارث کو دیکھنے لگی، ایسا لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں حارث، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ غصے سے چیختے فاطمہ نے حارث کا گریبان پکڑا تھا۔ بھائی خدا کے لیے ابھی آپ غصے میں ہیں، خاموش ہو جائیں پلیز۔ سندس نے حارث کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ فاطمہ نے حیرت سے سندس کو دیکھا تھا جو اب بھی خاموش تھی۔ اس سے پہلے وہ حارث کو کچھ کہتی، ایک بار پھر حارث کی آواز کمرے میں گونجی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کہتے ساتھ اسے زور سے فاطمہ کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے اور وہ زمین پر اوندھے منہ گری۔ سندس بھی یقینی سے کھڑی رہ گئی۔ حارث لمحے کی دیری کیے بغیر کمرے سے نکل گیا اور تہمینہ بھی منہ پر ہاتھ رکھے حارث کے پیچھے گئی۔ سندس نے سرحد سے فاطمہ کے اوندھے پڑے وجود کو دیکھا، ماتھے سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ارحم فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ اچانک سامنے سے ایک گاڑی آئی، لیکن بروقت گاڑی نہ سنبھلنے پر اس نے جلدی سے گاڑی دوسری طرف موڑ دی جہاں سے دوسری گاڑی آ رہی تھی۔ اس گاڑی کو ٹکراتے دیکھ اس نے بریک لگائی، لیکن اتنی تیز گاڑی کا فوراً رکنا مشکل تھا۔ اس نے بریک لگاتے زور سے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد آنکھ کھولی تو وہ گاڑی جا چکی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی بھی سپیڈ میں تھی، ورنہ اگر ہلکی ہوتی تو ٹائمنگ ویسی تھی کہ ارحم کی گاڑی بہت بری طرح ٹکراتی۔ سیٹ سے سر ٹکائے وہ آنکھیں موند کے گہرے سانس لینے لگا۔ غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کو حارث کے مارے ہوئے تھپڑ نے اتنا تیش اور غصہ نہیں دلایا تھا جتنا فاطمہ کا خوف سے رنگ بدلتے کپ کپاتے اور آنکھوں میں آنسو نے لایا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی اور حارث قطعی اچھا شوہر نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اپنی بیوی کی پاکیزگی پر کبھی شک نہیں کرتا۔ اگر دل میں شک آیا تھا تو اس کی بات سنتا، اس کی صفائی، اس کی وضاحت سنتا، نہ کہ اپنی ہی عزت کو یوں بے عزت کرتا۔ حیرت اسے سندس پر بھی تھی، وہ اتنی کم ظرف تھی کہ خود کو پاک باز رکھنے کے لیے اپنی بھابھی کی عزت داغدار کر چکی تھی۔ وہ سندس کا نام لیتا، وہ بتاتا حارث کو کہ وہ سندس کے لیے آیا تھا، لیکن حارث نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اسے افسوس تھا وہ فاطمہ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ فاطمہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، لیکن اگر سندس اس وقت سچ کہہ دیتی تو وہ سندس سے نکاح کر لیتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ سوچ رہا تھا جب فون بجا۔ ڈیڈ کالنگ پڑھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں ارحم؟ مجھے شہزاد الیاس کا سیکرٹری نے بتایا ہے تم ابھی تک ایئرپورٹ نہیں پہنچے۔ ڈیڈ میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ پر کیوں؟ تم پاگل ہو گئی ارحم، تم جانتے ہو تمہارا جانا کتنا ضروری ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میں خود جاتا، پر تم جانتے ہو میری بی پی کا پرابلم ہے۔ جانتا ہوں ڈیڈ، میری کار خراب ہو گئی تھی، ابھی ٹھیک ہوئی ہے، میں پہنچ جاؤں گا فلائٹ سے پہلے۔ تھکن سے چور لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ نوٹ کرتے الیاس صاحب کچھ کہتے، پر اس سے پہلے یہ ارحم فون کاٹ چکا تھا۔ فون کاٹ کے وہ اسٹیئرنگ پہ سر ٹکا گیا، آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، دل میں عجیب سا درد اٹھتا تھا۔ وہ فاطمہ کی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ وہ سندس کی عزت کا خیال کر رہا تھا، پر فاطمہ کی عزت پر داغ لگا چکا تھا۔ وہ کس قدر پچھتا رہا تھا یہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جاری ہے۔